اشرقت نفسی بنور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے نانا اپنے نواسوں سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، کتنی الفت و محبت کا اظہار کرتے تھے، کتنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسوں سے محبت بھرے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ حضرات حسنین کریمین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اسلام کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں، بلکہ تاجدار بطحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کیا مقام و مرتبہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تو سب میں پہلے آپ کی نگاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اپنے نواسوں کو ڈھونڈتی تھی کہ کہاں ہیں میرے نواسے، کہاں ہیں میرے شرارتی نواسے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اپنے دونوں نواسوں کو گود میں اٹھاتے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے. صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا، کئی بار دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اٹھا کر کبھی پیشانی پر بوسہ دیتے، کبھی اپنے نواسوں کے ہونٹ پر بوسہ دیتے، اور کبھی اپنے نواسوں کے ساتھ اتنا کھیلا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھیل اپنے نواسوں کے ساتھ ختم نہیں ہوتا تھا. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے یا جہاد سے واپس آئے، کہیں سے واپس آئے، تو سب میں پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور اپنے نواسوں کی خبر ضرور لیتے. اپنے نواسوں کے ساتھ مذاق کرنا، اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کرنا، اپنے نواسوں کو پیار دینا، انہیں کھلانا، انہیں پلانا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، یہ ہمارے نبی کی خاص عادت شریفہ تھی. یہ چیز بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف نبی ہے، جہاں ایک طرف رسول ہے، جہاں ایک طرف خاتم النبیین ہے، وہاں دوسری طرف حضرات حسنین کریمین کے نانا بھی. اور بحیثیت نانا اپنے نواسوں کو اتنا پیار کیا، اپنے نواسوں کو اتنا پیار دیا کہ شاید ہی کوئی باپ اپنی اولاد سے بھی پیار کرے، کوئی باپ اپنی اولاد سے بھی پیار کرے، اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے الفت و محبت کا، پیار کا، عقیدت کا اظہار کیا. ایسے کئی مواقع ہیں، ایسے کئی واقعات ہیں جو اس بات کو بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شدت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے دل و جان سے ٹوٹ کر اپنے نواسوں سے محبت کیا کرتے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، غور کریں، اس پر توجہ رکھیں کہ جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ تشریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سامنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، اکابر صحابہ ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، عمرو ابن العاص ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام. اسی اسنا میں، اسی جمعہ کی گھڑی میں، اسی خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے سامنے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے لڑکتے ہوئے خرامہ آہستہ آہستہ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں. جب یہ منظر اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے پیروں کو دیکھا کہ وہ لڑکتے ہوئے خرامہ آ رہے ہیں. اللہ کے نبی سے رہا نہ گیا، جمعہ کے موقع پر اپنے منبر سے اتر کر خود اللہ کے نبی قریب جاتے ہیں، اپنے نواسوں کے پاس جا کر انہیں گود میں اٹھا کر لے آتے ہیں اور بازو اپنے منبر پر بٹھاتے ہیں. عزیزان گرامی، اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک تو جمعہ کا موقع ہے، دوسرے اللہ کے نبی منبر رسول پہ تشریف ہیں، لیکن جب اپنے نواسوں کو دیکھا تو محبت میں اتنے بے قرار ہو گئے کہ حضرات حسن و حسین کو اپنے گود میں اٹھایا اور اپنے منبر پر بازو بٹھا لیا. صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک اور موقع پر بھی فرمایا کہ یہ اولاد تمہیں نمازوں سے بھی روکتی ہے.
اور یہ اولاد تمہیں دنیا کے کاموں میں اتنا الجھا دیتی ہے، دنیا کے کاموں میں اتنا لگا دیتی ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اے مومن یاد رکھ یہ مال و دولت، یہ اولاد کا پیار الفت، یہ سب دنیا کی زیب و زینت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی ایک طرف دنیا کی حقیقت کو بھی بتلاتے، دوسری طرف بے پناہ اپنے نواسوں سے محبت کا اظہار بھی فرماتے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، گھر میں تشریف فرما ہے کہ کسی کونے میں کسی جگہ پر چند کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ اتفاق سے جو کھجوریں تھیں وہ صدقے کی کھجوریں تھیں، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں، مسئلہ بھی ہے کہ صدقے کا مال آل رسول کے لیے، بنو ہاشم کے لیے، سید سادات خاندان والے کے لیے صدقے اور زکوٰۃ کا مال کھانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ غلطی سے اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں سے حضرت حسن نے یا حسین نے اس صدقے کی کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی ہے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے حسن، ان صدقے کی کھجوروں کو تھوک دو، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو فوراً حضرت حسن نے ان کھجوروں کو تھوک دیا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے اتنا پیار کیا ہے، اتنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں تشریف فرما ہے کہ دوڑتے ہوئے دونوں نواسے آ گئے، حضرت حسن بھی آ گئے، حضرت حسین بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں کو اپنے گود میں بٹھا لیا، اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ بلکہ ایک اور موقع پر فرمایا، جس کے راوی غالباً حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنے نواسوں سے، حضرت حسن و حسین سے پیار کا، الفت کا، محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور بھی صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں کسی صحابی نے پوچھا، کسی صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے نواسوں سے اتنا محبت کرتے ہیں، آپ اپنے نواسوں کو اتنا پیار کرتے ہیں، آپ اپنے نواسوں کو اتنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا اور یہ کہا کہ اللہم احبہما، کہ اے اللہ میں ان دونوں نواسوں سے پیار و محبت کرتا ہوں، فاحب من یحبہما، اے اللہ آپ بھی ان لوگوں سے محبت کریے جو میرے نواسوں سے الفت و محبت کرے۔ یہ باضابطہ دعا ہے، یہ باضابطہ دعا نبی کی زبان سے نکلی ہے کہ جو نبی کے نواسوں سے پیار کرے گا، جو نبی کے نواسوں سے الفت و محبت کرے گا، جو نبی کے نواسوں سے دل میں محبت رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں گے۔ عزیزان گرامی، اسلام کا عقیدہ بھی یاد رکھ لیں، اسلام کا عقیدہ بھی یاد رکھ لیں کہ اہل بیت اطہار سے، نبی کے خاندان سے، نبی کے خانوادے سے، نبی کے نواسوں سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت سے، نبی کے خاندان سے، نبی کے گھرانے سے، نواسے رسول سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی کمبخت، بدبخت، ملعون نبی کے گھرانے سے، نواسوں سے، نبی کے خاندان سے نعوذ باللہ اگر وہ نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، دلوں میں بغض و عداوت رکھتا ہے، تو اسے بدبخت اور ملعون اور اسے رافضی کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، نواسے رسول، اہل بیت سے، نبی کے خاندان سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور یہ ہمارے عقیدے کی بات بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے حضرت حسن کی شان میں فرمایا کہ ھذا ابنی سید، یہ میرا نواسا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس نواسے کے ذریعے، حضرت حسن کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالی دو بڑے گروہوں میں، دو بڑی جماعتوں میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے کو ختم فرما دیں گے۔
اور جب وہ وقت آیا، وہ تاریخ آئی، دنیا نے دیکھا، تاریخ نگاروں نے دیکھا کہ بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی اور اختلاف اور لڑائی کو ختم کر دیا، جس سے منافقین کے دشمنان اسلام کے دانت کھٹے ہو گئے۔ ایک اور موقع پر اپنے چھوٹے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب دیکھا اور خواب میں فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جگہ کی جو سرزمین ہے وہاں کی مٹی انتہائی سرخ ہو چکی، اور جب اس کی تعبیر بتلائی گئی، جب اس کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میرے نواسے کو دشمنان اسلام شہید کر دیں گے، میرے نواسے کو دشمنان اسلام شہید کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے نواسوں سے جو محبت کرے گا اس کا شمار اہل ایمان سے ہے، جو میرے نواسوں سے نفرت کرے گا، میرے نواسوں سے بغض و عداوت رکھے گا، دشمنی کرے گا، اس کا تعلق اہل ایمان سے نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرے دونوں نواسے تمام نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ أشرقت نفسي بنور من فوق